السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 99 یعنی کہ 199 انشاءاللہ آج ہم وہ بیان کریں گے۔ اور گستاخان رسول یہ نا اسما بنت مروان کا عبرتناک انجام۔ جنگ بدر ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں واپس تشریف لا چکے ہیں۔ تو اسما جو نا ایک عورت تھی جو مدینہ منورہ میں رہتی تھی، اور یہ جو ہے نا اسما کافرہ تھی اور ایمان نہیں لائی تھی اور شعر کہنے کا میلان اور رجحان رکھتی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچاتی، اسلام کی عیب بیان کرتی، لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ کرتی۔ اور یہ بدبخت عورت بنو ختمہ یعنی کہ اوسی قبیلہ کی مسجد میں، یعنی کہ ایک مسجد تھی بنو ختمہ کی، وہاں پر تو حیض آلودہ کپڑے بھی جا کر پھینک دیتی تھی، یعنی کہ مسجد میں۔ تو بنو ختمہ کے ایک قاری تھے جن کا نام تھا عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نابینا تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، کیونکہ بنو ختمہ میں سب سے پہلے انہوں نے ہی اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو یہ عمیر بن عدی جو قاری تھے، ان کو اسما کے گستاخانہ اشعار کی خبر ہوئی۔ تو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ میں تیرے لیے یہ نظر مانتا ہوں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے سلامتی کے ساتھ مدینہ لوٹ آئے تو میں اس عورت کو قتل کر ڈالوں گا، یہ گستاخی کرتی ہے آپ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بدر میں تھے، یہ پیچھے سے شعر و شاعری کر رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے کامیاب و کامران ہو کر واپس تشریف لائے تو اس کے توہین آمیز اشعار سنے اور محسوس کر لیا کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آنے والی نہیں۔ تو آپ نے تنگ آ کر فرمایا، کیا کوئی میری خاطر مروان کی بیٹی کا کام تمام نہیں کر دیتا؟ یعنی کہ اس نے مجھے بڑی اذیت پہنچائی ہے۔ تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے فوراً یہ بات ارشاد سنا جب، تو کہا جی میں اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رات ہوئی تو یہ حالانکہ نابینا تھے خود، لیکن اس کے گھر میں داخل ہوئے اور یہ عورت اپنے گھر والوں کے درمیان غفلت کی نیند سو رہی تھی۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہونے کے باوجود ٹٹولتے اسما کی چارپائی تک جا پہنچے۔ اس کے بچے جو ہے اس کے ارد گرد سو رہے تھے، جبکہ ایک بچہ بھی اس کے سینے سے لپٹ کر سو رہا تھا۔ تو انہوں نے دودھ پینے والے بچے کو ایک طرف کر دیا کہ معصوم ہے، اس کو کیا نقصان پہنچایا جائے، اور اسما کے سینے پر اتنی قوت سے خنجر مارا کہ اس کے جگر کے آر پار ہو گیا۔ اس طرح اس عورت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا۔ اور یہ 25 رمضان 2 ہجری فروری کا مہینہ 624 عیسوی کا واقعہ ہے، یعنی کہ یہ 25 رمضان المبارک میں اسما کو اس کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ پھر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں پڑھی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی نگاہ مبارک عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے مروان کی بیٹی یعنی کہ اسما کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میرے والد آپ پر قربان، میں نے قتل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمیر تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کی ہے۔
تو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس معاملے میں مجھ پر کوئی گناہ ہوگا جو میں نے اس کو قتل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس میں 2 بکریاں سینگ نہیں ماریں گی۔ کہتے یہ پہلی مرتبہ آپ نے یہ ضرب المثل فرمائی اور بھی مشہور ہو گئی۔ مطلب یہ تھا کہ اس سلسلے میں کوئی 2 شخص بھی اختلاف نہیں کریں گے، یعنی کہ تمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرے گا، ہر کوئی یہی سمجھے گا اسی لائق تھی، یعنی کہ 2 بکریاں بھی ہوں تو وہ آپس میں سینگ نہیں ماریں گی، نہیں لڑیں گی، تو 2 بندے بھی تمہارے بارے میں اختلاف نہیں کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، سب نے کا سکون کا سانس لیا کہ یہ عورت اسی کے لائق تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے صحابہ کرام سے کہ جب تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی غائبانہ طور پر مدد کی ہے تو عمیر بن عدی کو دیکھ لو، عمیر بن عدی کو۔ اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس نبینہ آدمی کو دیکھو جو اللہ کی اطاعت کے راستے میں چلتا ہے نبینہ لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے میں چلتا ہے۔ تو آپ نے جب حضرت عمر کی بات سنی تو فرمایا تم اسے نبینہ نہیں بلکہ دیکھنے والا کو، یعنی کہ یہ دل کی نگاہ جس کی کھلی ہے وہ دیکھنے والا ہی ہے۔ اس کے بعد نا سیدنا عمیر کا نام ہی بصیر یعنی کہ بینا رکھ دیا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ملاقات اور عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے ہمیں بصیر کے پاس لے چلو، یعنی کہ دیکھنے والے کے پاس جو بنی واقف میں ہم اس کی عیادت کریں۔ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نبینہ ہونے کے باوجود جہاد میں شریک ہوتے تھے اور انہی کارناموں کی بنا پر انہیں بصیر کہا جاتا ہے، یعنی کہ نبینہ ہونے کے باوجود جہاد پر چلے جاتے تھے۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے واپس آ رہے تھے فجر کی نماز پڑھ کر، جس رات انہوں نے ان کو قتل کیا، تو راستے میں دیکھا کہ اسما کے بیٹے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں اسے دفن کر رہے ہیں۔ اس کے بیٹے کہنے لگے عمیر تم نے ہماری ماں کو قتل کیا ہے؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے دلیری سے جواب دیا ہاں یہ کام میں نے ہی کیا ہے، تم سے جو ہو سکے کر لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم سب مل کر بھی شان رسالت میں ایسی گستاخی کرتے تو میں تم سب کو قتل کر دیتا یا خود تمہارے ہاتھوں ہلاک ہو جاتا۔ یہ جذبہ ایمان تھا۔ یہ جب دیکھا تو نا یہ بنو ختمہ کے تھے نا قبائل سے، تو لوگوں میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، کیونکہ لوگ پہلے کوئی ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے، تو جنگ بدر کے بعد جو ہے نا وہ ڈر اور خوف ختم ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سب لوگ ایمان لانے لگے۔ ایک دوسرا جی گستاخ ہے، یہ یہودی تھا ابو افق، یہ جو ہے نا یہ بھی شعر و شاعری کا ملکہ رکھتا تھا۔ تو ابو افق کا جو ہے نا منافقت ظاہر ہوئی اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کی عمر 120 سال تھی، اتنا بوڑھا آدمی تھا، اور اس کے باوجود وہ اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں حسد اور بغض کے بیچ بوتا رہتا تھا، اور صحابہ کرام کے لیے اس کی یہ ناقابل برداشت ہو رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توبہ نعوذ باللہ گالیاں بھی نکالتا تھا۔ تو جب یہ بات حد سے بڑھی تو آپ نے فرمایا اس خبیث سے میری طرف سے کون نپٹے گا؟ تو سالم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو افق کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی کہ اللہ کے رسول میں اس کو قتل کروں گا، میں اللہ کی قسم ہے یا تو میں ابو افق کو قتل کر دوں گا یا خود مر جاؤں گا۔ پھر نہ سالم رضی اللہ تعالی موقع کی طاق میں لگ گئے،
شوال یعنی کہ 2 ہجری میں گرمیوں کی ایک رات ابو افق اپنے گھر کے صحن میں سو رہا تھا۔ سالم بن عمیر کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے اس کے گھر میں داخل ہو کر اپنی تلوار اس کے کلیجے پر رکھی، پھر اس پر اتنا وزن ڈالا کہ وہ اس کے بدن کے آر پار ہو گئی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور نیند کی آغوش موت میں منتقل ہو گیا۔ اس کے ساتھی اکٹھے ہوئے اور اسے گھر کے اندر لے جا کر دفن کر دیا، اور سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس کے قتل کی خبر سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعائے خیر جو ہے وہ کی ہے۔ اسی طرح یہ 2 گستاخ جو ہے نا، ایک عورت اور ایک مرد، اپنے انجام کو جو ہے وہ پہنچے۔ اب غزوہ بنی سلیم جسے کرکرات القدر بھی کہا جاتا ہے، یہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر سے مدینہ منورہ لوٹے تو چند ہی دنوں بعد آپ کو اطلاع ملی کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے لوگ قدر کے مقام پر جمع ہیں اور مدینے پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے ان شریر لوگوں کو اس کی مہلت نہیں دینی چاہیے کہ وہ مدینہ میں حملے کی منصوبہ بندی کرے اور مدینہ پر ناپاک حملے کی جسارت کرے، بلکہ خود ہی پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دینا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کرام کا لشکر لے کر بنفس نفیس خود کرکرات القدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ 200 آپ کے ساتھ صحابہ تھے۔ یہ روانگی کب ہوئی ہے؟ بعض نے کہا غزوہ بدر کے 7 دنوں بعد، یہ شوال 2 ہجری مارچ 624 عیسوی میں یہ مہم روانہ ہوئے، لیکن کہتے ہیں واقعی کا کہنا یہ ہے کہ یہ غزوہ نصف محرم مئی 624 میں پیش آیا۔ بہرحال مئی میں آیا ہو یا شوال میں، جنگ بدر کے کچھ مہینوں بعد یا دنوں بعد یہ پیش آیا۔ غزوے کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور علم بردار کون تھے؟ جھنڈا اٹھانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسلامی جھنڈے کا رنگ کیا تھا؟ سفید۔ مدینہ میں آپ نے نائب مقرر کرنا تھا تو آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو نائب بنایا۔ یہ نبینا صحابی تھے، وہ لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھاتے، ممبر کے پہلو میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور ممبر ان کے دائیں جانب ہوتا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صبا کو مدینہ میں اپنا نائب جو ہے وہ مقرر کیا۔ تو تطبیق اس طرح ہے کہ نمازیں تو عبداللہ ابن مکتوم پڑھاتے ہوں گے اور انتظامی امور جو ہیں وہ جو ہے نا صبا صحابی کرتے ہوں گے۔ پھر جب نبی علیہ السلام کے آنے کی ان کو خبر ملی بنو سلیم اور غطفان کے لوگوں کو، تو وہ انتہائی حواس باختہ ہو گئے اور ان بزدل سازشوں کو اسلامی لشکر کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنا سارا ساز و سامان وہاں سے نکل بھاگے چھوڑ کر، اور وادی کے ساتھ پہاڑ تھا اس کے اوپر جا پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی لشکر وادی قدر پہنچے تو آپ کو اونٹوں کے قدموں کے نشان کے علاوہ
پانی کے گھاٹ بھی نظر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں دشمن کا کوئی آدمی نہیں ملا، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک دستہ وہ پہاڑ کے اوپر والی جانب روانہ فرمایا اور خود کسی دشواری کا سامنا کیے بغیر بطن وادی میں تشریف لے گئے جہاں پر یہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان قبائل کے کچھ چرواہے ملے، ان میں یسار نامی ایک غلام بھی تھا چرواہوں میں۔ آپ نے اس سے بنو سلیم اور غطفان کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا، تفتیش کی۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، میں تو بس ان اونٹوں کو پانی پلاتا ہوں جو 5ویں دن پانی پیتے ہیں، اور آج چوتھے دن پانی پینے والے اونٹوں کی باری ہے۔ مقامی لوگ ندی کے سر چشمے کی طرف بھاگ گئے ہیں، تو ہم اس سے الگ تلگ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے تمام اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور چرواہوں کو بھی، اور کہتے ہیں اونٹوں کے ساتھ بہت سی بکریاں بھی تھیں، یعنی کہ بہت سارا مال غنیمت جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ آیا۔ نبی علیہ السلام نے 3 راتیں ادھر قیام فرمایا، اور بعض نے کہا کہ 10 دن ادھر قیام فرمایا۔ دشمن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زبردست رعب جو ہے وہ چھا گیا، کیونکہ آپ بیٹھے تھے نا 3 دن کہ جس نے آنا آ جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا کہ آپ کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں ہوئی، لیکن آپ نے جو مفرور ہو گیا تھا، بھاگ گیا تھا دشمن، اس کا تعاقب نہیں فرمایا، کیونکہ آپ کا مقصد کسی کو قتل کرنا نہیں تھا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا رعب جو ہے کافروں پر چھا جائے، تو وہ تو سامان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس طرح آپ بغیر کسی لڑائی کے فتح یاب ہوئے، اونٹوں اور بکریوں پر مشتمل بہت سا مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ مال غنیمت کی تقسیم ہوا یہ کہ مدینہ منورہ کی واپسی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی۔ ابھی آپ مدینہ نہیں پہنچے تھے، راستے میں تھے، تو دیکھا کہ یسار نامی غلام، جو آپ نے چرواہا نہیں ادھر دیکھا تھا، چرواہا، تو وہ جو ہے نا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صحابہ کرام سے نماز کی تعلیم حاصل کی اور مسلمان ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خلوص جو ہے وہ پہچانا کہ یہ تو بڑا اخلاص والا صحابی ہے، یعنی کہ مسلمان ہو کر نماز ادا کر رہا ہے۔ آپ کو بڑی خوشی ہوئی، تو آپ اس کو کیوں کر قید رکھ سکتے تھے جو مسلمان ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فوراً مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے لیے کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم سارے اونٹ ہانک کر مدینہ لے جائیں؟ کیونکہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مال غنیمت کو اپنے ساتھ لے جانے سے عاجز ہیں۔ آپ تقسیم کر دیں گے تو وہ پھر لے جا نہ سکے گا، تو اب اکٹھا ہے تو سارے لوگ اس کو ہانک کر جو ہے نا مدینہ لے جائیں گے، تو اس سے لے جا نہ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی بات کہی کہ مال غنیمت تقسیم کر دو۔ تو جب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا اصرار دیکھا نا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مال غنیمت تقسیم کر دو، تو وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئے۔ وہ یہ بات سمجھ گئے کہ یہ جو نا مال غنیمت کی تقسیم، جو یہ یسار صحابی ہے نا، غلام چرواہا، جس نے اسلام قبول کیا اور فجر کی نماز بھی پڑھ رہا تھا، اس سے آپ بڑا خوش ہیں اور اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہیں احساس ہو گیا، تو اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مال غنیمت تقسیم ہوگا تو وہ غلام بھی تقسیم ہوگا اور اس کو میں آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بات کو بھانپ کر کہا کہ اللہ کے رسول،
جس غلام کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے یہ حکم فرما رہے ہیں تو ہم آپ کو اس کا حصہ دے دیتے ہیں، یعنی کہ یہ غلام آپ کا ہوا۔ جب یہ غلام آپ کا ہوا تو جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشکش سن کر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس بات پر دل سے خوش ہو کہ یسار میرا غلام بنے؟ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرما کر پھر فوراً ہی آزاد کر دیا، آزاد بھی کر دیا۔ اور اس کے بعد یعنی کہ اسلامی لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ اصل میں بات وہی تھی جو صحابہ کرام نے بھانپ لی تھی کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یسار کو دیکھا ہے کہ یہ کافر تھا، چرواہا تھا، غلام تھا، بھی صحابہ کرام کی تعلیم پر مسلمان ہوا، نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کا خلوص دیکھا تو آپ کا مطلب تھا اس کو آزاد کیا جائے۔ اسی بہانے آزاد کیسے ہو سکتے تھے کہ مال غنیمت تقسیم کر دیا جائے۔ صحابہ کرام کا مطلب تھا کہ اتنا مال غنیمت اکٹھے ایک ایک بندے کا وہ اس کو ہانکنا مشکل ہو جائے گا، تو اکٹھے لے کر چلتے ہیں مدینہ منورہ میں جا کر تقسیم کر لیں گے۔ تو پھر آپ نے ان کی بات صحابہ کرام کی قبول کر لی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کی بات کو بھانپ کر یسار کو آزاد کر دیا۔ اونٹ کتنے تھے جی؟ 500 اونٹ تھے جی، مال غنیمت میں سے 500 اونٹ۔ تو آپ نے پھر اس کے 5 حصے کیے، 5واں حصہ آپ کا، گویا کہ 500 اونٹ ہوئے تو 100 اونٹ آپ کے حصے میں آئے۔ 400 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ فرما دی۔ تو اس پر جب آپ واپس آ رہے تھے تو جب سرار نامی جگہ آئی جو مدینہ سے صرف 3 میل دور تھی، تو پھر مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ تو آپ نے خمس نکالنے کے بعد باقی 4 حصے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے، اور صحابہ کرام کی تعداد 200 تھی، تو دیکھ لیں وہ کس انداز میں 2 اونٹ 400 جو ہوئے، بالکل ٹھیک، یعنی کہ 100 اونٹ آپ نے لے لیے، 400 تو 2 اونٹ ہی انہوں نے کہا کہ 2 اونٹ نا ایک ایک صحابی کے حصے میں آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے بنو سلیم کی جو ہے نا سرکوبی کے لیے کل 15 دن مدینہ سے باہر رہے ہیں، 15 دن، یعنی کہ جو آنے جانے کا معاملہ ہے 15 دن ہوئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں جانے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور بعد میں اس کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی دن شوال کے بعد بقیہ دن ذوالقعدہ کا پورا مہینہ، شوال آ گیا، اس کے بعد ذوالقعدہ یعنی کہ وہ احترام والے مہینے آ گئے، تو آپ نے نا پورا مہینہ مدینہ منورہ میں بسر کیا۔ اس دوران میں آپ نے کیا کام کیا کہ بدر میں جو قیدی تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا، کسی کو ویسے ہی رہا کر دیا، اور کسی کو کہا کہ تم اپنے جو ہے نا یہ انصار کے 10 بچوں کو پڑھا دو، یہی فدیہ ہے۔ تو گویا آپ نے یہ عمل کیا۔ تو آج ہم اس مقام کو ادھر ہی پر ہم اختتام پذیر کرتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ بات ادھر ہی سے شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔